افغان جہاد کا ہیرو، پاکستان کا ایماندار ترین DGISI یعنی جنرل اختر عبدالرحمان، جس کے پاس 2 پینٹیں، 2 شرٹیں اور 1 آج شلوار قمیض ہوا کرتی تھی، مگر پھر 35 سال بعد انکشاف ہوا کہ انہوں نے بطور DGISI اپنے بیٹوں کے نام پر سوئس بینکوں میں لاکھوں ڈالر کے اکاؤنٹس کھلوائے۔ جستجو میں آج اختر عبدالرحمان کی زندگی کی کہانی کی پہلی ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غریب خاندان کے اختر عبدالرحمان کیسے 4 اسٹار جنرل بن گئے، وہ کون تھے، ان کی زندگی کی کہانی کیا تھی، کیسے صحافیوں ہارون الرشید اور عرفان صدیقی نے تاریخ سے بددیانتی کرتے ہوئے ان کی شخصیت کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش میں خوشامد اور ٹیسیوں کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ جنرل اختر عبدالرحمان کیوں ہندوؤں اور بھارت سے نفرت کرتے تھے، کشمیر آزاد کروانے کا ان کا خواب کیوں پورا نہ ہو سکا، وہ فوج میں ترقی حاصل کرنے کے لیے کتنے بے چین رہا کرتے تھے اور اس کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیا کرتے تھے۔ جب جنرل ضیاء الحق نے انہیں ترقی نہ دی تو صدمے، محرومی اور توہین کے احساس کے ساتھ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا جو ناکام رہا، اور سب سے بڑھ کر پھر جنرل فیض علی چشتی نے کیسے جنرل ضیاء الحق کی حکومت گرانے کی کوشش کی، تو نہ صرف جنرل اختر عبدالرحمان کو ترقی بھی مل گئی اور انہیں DGISI بھی بنا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق اور ان کے ISI چیف جنرل اختر عبدالرحمان مسلسل 9 سال تک سوویت یونین سے عمل جنگ آزما رہے تھے۔ یہ جنرل اختر عبدالرحمان کی $3.7 ملین، اتنا پیسہ! جنرل اختر عبدالرحمان اور جنرل ضیاء الحق، ان کے پلان میں یہ 2 حضرات فٹ نہیں ہوتے تھے۔ جنرل اختر عبدالرحمان کے 3 صاحبزادوں کے نام پر بھی سوئس بینک میں اکاؤنٹس تھے۔ جنرل اختر عبدالرحمان کے والد عبدالرحمان، جنہیں 1890 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ماہانہ 7 روپے کا وظیفہ ملا، جس میں سے 3 روپے وہ گھر بھجوایا کرتے تھے جو ان کے گھر کا ماہانہ خرچہ تھا۔ اختر عبدالرحمان، جن کے پاس زندگی کے بڑے عرصے تک صرف 2 پتلونیں، 2 شرٹس اور سینئر صحافی ہارون الرشید کے مطابق 1 آج شلوار قمیض ہوا کرتی تھی، ان کی وفات کے 35 سال بعد معلوم ہوا کہ وہ کوئی ایماندار فوجی نہیں بلکہ بطور DGISI انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام پر سوئس اکاؤنٹس میں ڈالرز جمع کروائے۔ مگر اسی ایماندار جنرل اختر عبدالرحمان کی اولاد آج بلا مبالغہ کروڑ پتی ہے۔ ان کے بیٹے کو پیسہ چھاپنے کی مشین کہا جاتا ہے، بیٹے بزنس میں غیر معمولی کامیابی کا ریکارڈ رکھتے ہیں، لیکن دراصل اس خاندان کی بے انتہا عمارت کے پیچھے شاید جرائم کی طویل کہانیاں ہیں۔ 2022 میں دا سوئس سیکرٹس کے نام سے جرمن اخبار نے ان 18,000 بینک اکاؤنٹس کی تفصیل چھاپ دی جو سوئس بینک کریڈٹ سوئس میں دنیا بھر سے ایسے افراد نے کھلوائے تھے جنہیں کرپشن، منی لانڈرنگ اور منشیات کی سمگلنگ جیسے سنگین جرائم سے پیسہ کمایا گیا تھا، اور افسوس کے ساتھ ان میں جنرل اختر عبدالرحمان کے بیٹوں کا نام بھی شامل تھا۔ اس رپورٹ میں دنیا کی 15 خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان یا ان کے رشتہ داروں کے اکاؤنٹ سامنے آئے۔ رپورٹ کے مطابق 1 جولائی 1985 کو جنرل اختر عبدالرحمان کے 3 بیٹوں اکبر، غازی اور ہارون کے نام پر مشترکہ اکاؤنٹس کھولا گیا۔ بیٹوں کی عمریں 20 اور 30 سال کے درمیان تھی۔ رپورٹ کے مطابق 2003 میں اس اکاؤنٹ میں موجود رقم کی مالیت 3.7 ملین امریکی ڈالر تھی۔ پہلے اکاؤنٹ کے 6 ماہ بعد ہی یعنی جنوری 1986 میں جنرل اختر عبدالرحمان کے دوسرے بیٹے اکبر کے نام پر ایک دوسرا اکاؤنٹ کھلوایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 2010 میں اس اکاؤنٹ میں موجود رقم کی مالیت 9.2 ملین امریکی ڈالر سے زائد تھی۔ 1985 میں رونالڈ ریگن یعنی امریکی صدر نے افغان جہاد کے فنڈز کے حوالے سے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ معلوم نہیں یہ فنڈز یعنی ڈالرز کہاں جا رہے ہیں۔ جنرل اختر عبدالرحمان کی زندگی کی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان کا خاندانی تعارف کیا ہے، ان کا بچپن کیسا گزرا۔
اختر عبد الرحمان 11 جون 1924 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ والد ڈاکٹر عبد الرحمان نے صوبہ سرحد میں تقریباً 3 دہائیوں تک طب کے شعبے میں کام کیا۔ افسوسناک طور پر ننھے اختر عبد الرحمان کی عمر فقط 4 سال تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا۔ والدہ انہیں جلندھر کے قریب اپنے میکے کے گاؤں لے آئی، جہاں ان کا بچپن گزرا۔ ابتدائی تعلیم پہلے امرتسر اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا وقت سپورٹس میں گزرتا، باکسنگ، کشتی اور سائیکلنگ کے کئی مقابلے جیتے۔ 1946 میں آفیسر کیڈٹ کی حیثیت سے انڈین آرمی میں شمولیت حاصل کی۔ 1947 میں انہیں کمیشن ملا۔ اس ویڈیو کی تیاری میں نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد یوسف کی کتاب دی بیئر ٹریپ، خاموش مجاہد اور خوشامد اور ٹی سی او سے بھری پاکستانی صحافیوں ہارون الرشید کی فاتح اور عرفان صدیقی کی جنرل اختر عبد الرحمان سے مدد لی ہے۔ حیران کن طور پر عرفان صدیقی اور ہارون الرشید کی کتابیں ٹی سی او اور خوشامد سے بھرپور ہیں، اور اردو زبان کا وہ کون سا ایسا لفظ نہیں ہوگا جو انہوں نے اختر عبد الرحمان کی شان میں بیان کرنے کے لیے استعمال نہ کیا ہو۔ پاکستانی لکھاریوں کی طرف سے اور سینئر صحافیوں کی طرف سے کسی بااثر انسان کی اس طرح کی مدح سرائی پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ تاریخ کو ہم نے کس طرح ذاتی مفادات اور فائدے کے لیے استعمال کیا اور مسخ کیا۔ قیام پاکستان کے بعد جنرل اختر عبد الرحمان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد انہوں نے ہمیشہ بھارت اور ہندوؤں سے نفرت کی۔ یہ روداد ہارون الرشید اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ یوسف نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، اور یہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ایک ہی واقعہ کو 2 مختلف انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ یوسف لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کہ وہ مہاجرین کی ٹرین کے ساتھ ڈیوٹی دے رہے تھے، ہندو فوجیوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ چند لمحوں کے لیے یوں لگا جیسے انہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن عین اسی لمحے کچھ مسلمان فوجی وہاں آ گئے اور انہوں نے اختر کو چھڑا لیا۔ جنرل اختر ساری زندگی بھارت کو اپنے ملک اور مذہب کا انتہائی سنگ دل دشمن خیال کرتے رہے۔ اب ہارون الرشید کی فاتح کا ریفرنس ملاحظہ فرمائیں۔ اسی لمحے، ٹھیک اسی لمحے، ریکروٹ مرتضیٰ عقب سے نمودار ہوا اور اس نے ہندو افسر پر رائفل تان کر کہا، اگر تم میرے صاحب کو قتل کرو گے تو میں تمہارے صاحب کو مار ڈالوں گا۔ چہروں پر تنا ہوا انتقام کا رنگ خوف کے پیلے رنگ میں بدل گیا۔ مرتضیٰ کے انتباہ پر گھیرا ڈالے ہوئے لوگ پیچھے ہٹتے ہوئے دور چلے گئے۔ لیفٹیننٹ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور مرتضیٰ کو یاد ہے کہ جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں ہیجان، اضطراب اور خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ جنرل اختر عبد الرحمان ساری عمر ہندوؤں کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے رہے۔ اس میں اس وقت بھی اضافہ ہوا ہوگا جب 1948 میں پاکستان اور بھارت میں پہلی جنگ ہوئی، جس میں قبائلی لشکروں کے ساتھ مل کر پاک فوج نے بھی حصہ لیا۔ اختر عبد الرحمان بھی انہی پاکستانی فوجیوں میں شامل تھے۔ 1961 سے 1964 تک اختر عبد الرحمان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کمپنی کمانڈر اور انسٹرکٹر تعینات رہے۔ 1965 کی جنگ میں برکی کے محاذ پر آرٹلری ریجمنٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ، اور 6 سپٹمبر کو انہی کی ریجمنٹ نے بھارت کا ایک شدید حملہ پسپا کر کے بہادری کی تاریخ رقم کی۔ اس کارکردگی کے صلے میں انہیں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1971 کی جنگ میں کرنل اختر عبد الرحمان نے آرٹلری بریگیڈ کو کمانڈ کیا۔ ان کی ریجمنٹس نے کسور سیکٹر میں شاندار فوجی کامیابیاں حاصل کی، جس کے بعد انہیں بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ جنرل اختر عبد الرحمان ساری عمر کشمیر کو آزاد کروانے کا خواب دیکھتے رہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ یوسف ان کے اس جنون کا احوال اپنی کتاب خاموش مجاہد میں لکھتے ہیں۔ اختر کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، ٹک ٹکی باندھے اس گاؤں کو دیکھتا رہا۔ مکانوں کی بتیاں ایک ایک کر کے روشن ہونے لگیں۔ اختر کے دانت بھنچ گئے اور وہ بولا، اگر صرف ایک بار مجھے آرڈرز مل جائیں تو تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔
پھر بے چینی کے عالم میں پنجرے میں بند شیر کی طرح ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے آلام و مصائب کے تصور سے بریگیڈیئر اختر کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ ایک طرف جنرل اختر عبد الرحمن کو کشمیر کی آزادی کی فکر تھی، وہیں اپنی ساری سروس کے دوران انہوں نے اپنی ترقی کو لے کر ایک خبت اور جنون رہا، اور جب بھی انہیں ترقی نہیں ملتی تھی تو وہ بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ سینئر صحافی ہارون الرشید کی کتاب فاتح میں لکھا ہے، یہ 1974 کے موسم گرما کا آغاز تھا جب بریگیڈیئر کے اہل خانہ نے اسے مضطرب پایا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ وہ آسانی سے پریشان ہونے والا انسان نہ تھا۔ آخر ایک روز اس نے بتایا کہ وہ میجر جنرل کے طور پر ترقی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس نے دوسروں سے بڑھ کر محنت کی تھی اور اسے کبھی شائبہ نہ ہوا تھا کہ وہ اگلے زینے پر قدم نہ رکھ سکے گا۔ غیر متوقع طور پر پیش آنے والے حادثے کا ملال بھی کچھ زیادہ نہ تھا۔ جنرل اختر عبد الرحمن نے ہمت ہارنا نہیں سیکھی تھی، مگر ان کا ترقی کرنے کا طریقہ بہت الگ تھا۔ انہوں نے اپنی کارکردگی سے افسران کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ ترقی کرنا ڈیزرو کرتے تھے۔ انہوں نے کور کمانڈر سے ملاقات کی اور بجائے یہ درخواست کہ ان کی ترقی کے بارے میں سوچا جائے، انہوں نے اپنے بریگیڈ کا دورہ کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ ہارون الرشید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جنرل آفتاب 6A کے بریگیڈ کا معائنہ کرنے آئے اور فوراً ہی انہیں احساس ہونے لگا کہ ایک اہل آدمی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ جولائی 1974 میں جنرل مجید ملک کا تبادلہ ہوا تو بریگیڈیئر اختر کے لیے میجر جنرل کی جگہ خالی ہو گئی، اور پھر اپریل 1974 میں اختر عبد الرحمن میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ انہیں مری کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ملک کے سب سے بڑے ڈویژن کی قیادت سونپی گئی۔ 1977 میں میجر جنرل اختر عبد الرحمن کو ایک بار پھر ترقی نہ مل سکی۔ اس کی منظر نگاری ہارون الرشید نے اپنی کتاب فاتح میں کی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ترقی حاصل کرنا اور اگلے رینک پر نہ جانا میجر جنرل اختر عبد الرحمن کے لیے کتنا صدمہ تھا۔ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوا افسر جو عسکری زندگی کے اعلیٰ ترین مدارج کا خواب دیکھتا تھا، خیالات کی متضاد لہروں کی زد میں تھا۔ خبریں پڑھنے والے نے ترقی پانے والوں کی فہرست بتانا شروع کی، 1 2 3 4 اور 5۔ جنرل اقبال، جنرل سوار خان، جنرل جہاں زیب، جنرل چشتی اور جنرل غلام حسین۔ جرنیل نے اپنی 52 سالہ زندگی میں بہت سے امتحان دیکھے تھے۔ وہ یتیمی، مہاجرت اور جنگوں کے عذاب سے گزرا تھا اور کوئی طوفان اس کے قدم نہ اکھاڑ سکا، لیکن اس خبر نے اس سے پیدا ہونے والی توہین اور محرومی کے احساس نے اس کی دنیا زیر و زبر کر دی۔ یہ شاید اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا، اور اس لمحے کوئی نہ تھا جس سے وہ اپنے درد کی حکایت کہہ سکے۔ کھانے کا لقمہ جو منہ میں ڈال چکا تھا اس سے نگلا نہ جا سکا۔ اس نے غسل خانے کا رخ کیا اور اسے تھوک ڈالا۔ آن واحد میں دنیا اس کے لیے کیا ہو گئی تھی۔ ہارون الرشید مزید لکھتے ہیں، مری کی ہوا میں کھڑے جرنیل کا چہرہ صدمے، محرومی اور توہین کے احساس سے جھلس اٹھا۔ اس کی زندگی میں اس سے پہلے ایسا تکلیف دہ اور مسترد کرنے والا وقت نہیں آیا تھا۔ جرنیل اس وقت طوفان کے تھپیڑے کھا رہا تھا جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف جنرل ضیاء الحق تھے جنہوں نے ترقی نہ ملنے پر ان سے ہمدردی کی، مگر یہاں پر دوبارہ میجر جنرل اختر عبد الرحمن نے اپنا وہی پرانا طریقہ آزمانے کی کوشش کی۔ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو اپنے ڈویژن کا دورہ کرنے کی دعوت دے دی۔ یہ وہی پیترا تھا جو انہوں نے کور کمانڈر پر آزمایا تھا اور کامیاب رہے تھے۔ پھر جنرل 2 ہفتے کے لیے ان کے بریگیڈ کا دورہ کرنے آئے۔ انہوں نے یہ سارے دن ڈویژن میں گزارے، فوجی انتظامات دیکھے، تعریف کی۔ شاید انہیں یہ بھی احساس ہوا ہو کہ میجر جنرل اختر عبد الرحمن کو ترقی ملنی چاہیے۔ ان کے الفاظ تھے کہ اس دورے میں ان کا ایمان تازہ ہو گیا، لیکن میجر جنرل اختر عبد الرحمن کو ترقی نہ مل سکی۔ ہاں، جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو 6 ماہ بعد میجر جنرل اختر عبد الرحمن کو GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل بنا دیا گیا۔
मगर ये तब्दीली उन्हें कोई इतना मसरूर ना कर सकी। मेजर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान अब रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे थे, मगर फिर उन्हें एक और ऐसा मौका मिला कि ना सिर्फ उन्हें तरक्की मिल गई बल्कि उन्हें ISI का DG भी बना दिया गया। उन्हें मौका मिला और उन्होंने अपने पत्ते समझदारी से खेले। हुआ कुछ यूं कि कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल फैज़ अली चिश्ती जनरल ज़ियाउल हक के मार्शला में उनका साथ देने वाले अहम तरीन किरदार थे। उन्हें जनरल ज़ियाउल हक अपना मुर्शद कहा करते थे। मेजर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान 2 साल से तरक्की के मुंतज़िर होकर अब डेस्परेट होने लगे थे कि एक रोज़ जनरल फैज़ अली चिश्ती ने उन्हें चकलाला के कोर हेड क्वार्टर बुला लिया और ये इंकशाफ करके मेजर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को हैरान कर दिया कि वो सदर ज़ियाउल हक का तख्ता उलटने वाले हैं। इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, हिस्टोरियंस मुख्तलिफ कहानियाँ बताते हैं कि अगर जनरल फैज़ अली चिश्ती ऐसा करने वाले थे तो उन्हें मेजर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की क्या ज़रूरत थी, जिनका कैरियर एक तरह से ख़त्म हो चुका था। मगर हम इस बहस में जाए बगैर कि आया जनरल फैज़ ने ऐसा कहा या नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चंद रोज़ में ही मेजर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान आर्मी हाउस में जनरल ज़ियाउल हक के सामने बैठे उन्हें जनरल फैज़ अली चिश्ती की साजिश के बारे में बता रहे थे। लेकिन हैरान कुन तौर पर जनरल ज़ियाउल हक ने कोई इकदाम नहीं उठाया। जनरल फैज़ अली चिश्ती अपनी दौरान मुलाजमत मुकम्मल होने पर अपने वक्त पर रिटायर्ड हो गए, मगर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का एक एहसान था जिसे जनरल ज़ियाउल हक को उतारना था। ये जून 1979 का महीना था जब ISI के DG जनरल रियाज दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए। तो इसी माह यानी जून 1979 में जनरल ज़ियाउल हक ने मेजर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को आर्मी हाउस तलब किया और उन्हें बताया कि आपको ISI का DG बनाया जा रहा है। मगर मेजर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने वाज़ेह अल्फाज में जनरल ज़ियाउल हक को बता दिया कि वो इस मनसब के साथ तरक्की भी हासिल करना पसंद करेंगे। हारून रशीद अपनी किताब फाते में लिखते हैं, लेकिन 3 साल तक सुपरसीड होने वाले जर्नैल ने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से अब साफ अल्फाज में कहा वो तवक्को रखते हैं कि एक नई और अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें कमतर रैंक नहीं दिया जाएगा। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की बात मानेंगे और DG ISI के तौर पर काम करते उन्हें चंद रोज़ ही हुए थे जब उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। जनरल ज़ियाउल हक ने जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को वाज़ेह हिदायत की कि जनरल रियाज ISI की तंजीमें नो करना चाहते थे और उसे एक कारआमद एजेंसी बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके साथ ज़िंदगी ने वफा नहीं की। इसलिए अब आप इस मिशन पर काम करें। सारी उम्र छावनी और फौजी मामला देखने वाले जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के लिए ये एक चैलेंज था कि वो ISI के मामले को देखें, लेकिन हैरान कुन तौर पर उन्होंने ISI को दुनिया की एक बड़ी और काबिल एजेंसी बनाने में अहम किरदार अदा किया और इसमें उनको बहुत मदद अमेरिकी डॉलर्स ने भी दी। उनकी मेहनत और अकल रंग लाई। वो 8 साल तक ISI के DG रहने वाले वाहिद जनरल थे और उनके दौर में ISI को अमेरिका, सऊदी अरब और चीन से करोड़ों डॉलर मिले, जिसने इस इदारे की माली हालत संवार दी। हुआ कुछ यूं कि 27 दिसंबर 1979 को जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को ISI का DG बने सिर्फ 6 माह हुए थे जब रूसी अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हो गईं और फिर जनरल ज़ियाउल हक से अख्तर अब्दुर्रहमान ने तजवीज़ मांगी कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। वतन अज़ीज़ की सूरत हाल कुछ यूं थी कि जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया था। दुनिया भर के अहम ममालिक जनरल ज़ियाउल हक से नाराज़ थे। पाकिस्तान सिफारती महाज पर तनहा था, जबकि पाकिस्तानी अवाम जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ थी। वो गैर आइनी तरीके से हुकूमत में आया था। फ़ौज के अंदर भी उसके खिलाफ बगावतों की इतलात थी, तो सूरत हाल बहुत नाजुक थी। 16 अक्टूबर 1989 को जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में मुकम्मल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, यानी सियासी जमातों पर पाबंदी लगाकर रही सही जमहूरियत का गला घोंट दिया गया। अखबारात पर सेंसरशिप लगाकर इजहार आज़ादी को कत्ल कर दिया और रेडियो पर जनरल ज़ियाउल हक के अपने अल्फाज कुछ यूँ थे,
مارشاء اللہ کو اب مارشاء اللہ کی طرح چلایا جائے گا۔ جنرل اختر عبد الرحمان کی کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ISI افغان جنگ کا GHQ یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ بیرونی طاقتیں، پاکستانی سیاستدان تو ایک طرف، کیوں پاک فوج کے آفیسرز بھی ISI اور جنرل اختر سے خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ جنرل اختر کیسے 29 افغان صوبوں میں گوریلا کارروائیوں اور افغان کمانڈرز کو ایک ساتھ ڈیل کیا کرتے تھے۔ منشیات، اسلحہ کی سمگلنگ اور مہاجر کیمپوں میں کرپشن پر کیوں جنرل اختر اور جنرل ضیاء نے آنکھیں بند کر لیں؟ جنرل اختر کیوں جنرل حمید گل کو DG ISI کا چارج لینے پر تیار نہ تھے؟ اتنے سمجھدار جنرل سے کیسے اوجڑی کیمپ جیسا بلنڈر ہو گیا؟ اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں سینکڑوں بم دھماکوں، ہزاروں شہادتوں اور دہشت گردی کی وارداتوں کے ذمہ دار کیا جنرل اختر عبد الرحمان تھے؟